آج تو طاقتور ہے، آج تو کڑیل جوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے بندے ذرا اپنے ماضی کی طرف جھانک کر کے دیکھنا، تجھے تو 4 پئی کے سہارے چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے بتا تو صحیح، تجھے 4 پئی کے سہارے چلنا کس نے سکھایا؟ تیری ٹانگوں میں زور کس نے رکھا؟ تیری ٹانگوں میں قوت طاقت کس نے رکھی؟ تیرے جسم کو طاقت کس نے بخشی؟ تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ تجھے چلنا کس نے سکھایا؟ چل اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھتا نہ دیکھ، ذرا اپنے مستقبل کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے، مستقبل کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ لے۔ ایک بار پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، ایک بار پھر تیرا چلنا محال ہو جائے گا، ایک بار پھر تو لاغر بن جائے گا، کمزور بن جائے گا۔ ہائے تو فالج زدہ ہو کر 4 پئی پہ لیٹ گیا، بیمار ہو کر 4 پئی پہ لیٹ گیا۔ گھر والے 4 دن تک تو بڑی خدمت میں لگے رہے، 4 دن تو بڑی تواضع میں لگے رہے، بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن آخر گھر والوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے۔ ایک تیری خدمت تو انہوں نے نہیں کرنی تھی، اپنے کام بھی تو کرنے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بھی سمجھنے لگا کہ میرے گھر والے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ پھر تیرے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ تیری 4 پئی کو اندر سے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا کہ بڈھا کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی ہیں، بڈھا کھانستا ہے کورونا پھیلتا ہے۔ آج نوکر کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، آج ملازم کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، آج نوکر ہی تجھے کھانا دینے آتا ہے، تجھے پانی دینے آتا ہے۔ سگا بیٹا شام کو نوکری کر کے گھر آتا ہے، ایک لمحے کے لیے تیرے پاس ٹھہرتا ہے، 1 منٹ کے لیے تیرے پاس ٹھہرتا ہے، لیکن بیٹے نے اپنی فیملی میں تو جانا ہوتا ہے نا۔ پھر بیٹا اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں میں چلا جاتا ہے، اپنی فیملی میں چلا جاتا ہے۔ ہائے تو بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے، تو بیٹی کی صورت دیکھنے کو ترستا رہتا ہے۔ اور نادان، میں نے تمہیں جوان کیا، ہائے تو بچہ تھا، میں نوجوان تھا، میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ اللہ اکبر، کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پہ کھڑے ہو کر میں نے مزدوری کی، تیری روٹی کے لیے میں نے تپتی ریت چھان ماری، ساری زندگی میں مزدوری کرتا رہا تیرے پیٹ کے لیے کہ مجھے ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ آج جب میں نے تجھے جوان کیا، آج اگر میں بیمار ہو بھی گیا ہوں، مجھے فالج ہو بھی گیا ہے، میں غم زدہ ہو بھی گیا ہوں، اور نادان 10 منٹ کے لیے تو میرے پاس رک بھی نہیں سکتا؟ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کیا میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں؟ میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے جوان کیا، میں نے تجھے بولنا سکھایا، میں نے تجھے چلنا سکھایا، اور باپ کے اوپر اتنا ظلم تو نہ ڈھا۔ 10 منٹ کے لیے تو میرے ساتھ بیٹھ گیا کر نا میاں نا۔ ہائے تو بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے، بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستا رہتا ہے۔ بیٹا آتا ہے، 1 لمحے کے لیے تیرے ہاں ٹھہرتا ہے، ابا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہوں، اندر چلا جاتا ہے اپنے بیوی بچوں میں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی تیرے اوپر آیا کہ اب گھر والے ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے کھانا دیتے ہیں۔ بیٹا شام کو جب گھر آتا ہے، اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے تیرے قریب جاتا ہے، تیرا حال پوچھتا ہے، ابا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہوں، اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے۔ ہائے اب تو اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں گھر والے، اب تو اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں تیرے گھر والے، جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، آج وہ تجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے کھلاتے ہیں، تجھے پلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ تجھے طرح طرح کی بیماریوں نے آن گھیرا کہ آج گھر والے، بیوی، بچے تیرے مرنے کی دعا کر رہے ہیں،
بچے کہتے ہیں یا اللہ اب تو ابا بہت تنگ ہو گیا ہے، بیٹی کہتی ہے یا اللہ ابا بہت تنگ ہو گیا ہے۔ اب ساری فیملی دعا کر رہی ہے یا اللہ اب ابے کو سنبھال ہی لے تو بہتر ہے، ابا زندگی سے تنگ آ گیا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ابے کو سنبھال ہی لے تو بہتر ہے۔ آج بیٹے بھی موت مانگ رہے ہیں، آج بیٹیاں بھی موت مانگ رہی ہیں، گھر کی ساری فیملی تیرے مرنے کی خواہش مند ہیں۔ جب تو نے دیکھا کہ میرے بیٹے بھی میری موت کے انتظار میں ہیں اور میری بیٹیاں بھی میرے لیے موت مانگ رہی ہیں، گھر کی ساری فیملی میری موت کی منتظر ہیں، جب تو نے دیکھا کہ گھر والے ناک پہ کپڑا رکھ کے مجھے اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں، آج تو زندگی سے تنگ آ گیا ہے، آج تیری زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ جب تو اپنی زندگی سے تنگ آیا پھر تو نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے بندے بتا تو صحیح، اس وقت جس وقت تو موت مانگ رہا تھا اس وقت اگر ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ اے بندے ہم نے تجھے موت دی ہے، یہ بھی ہمارا تم پر احسان، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ بھی ہمارا تم پر احسان۔ جب بیوی بچے تجھ سے نفرت کرنے لگ گئے تھے، جب بیوی بھی موت مانگ رہی تھی، بچے بھی موت مانگ رہے تھے، جب تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا، تیری زندگی اجیرن بن گئی تھی، جب تیری آدھی روح اندر تھی آدھی روح باہر تھی، اے بندے بتا تو صحیح اس وقت اگر ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کہاں جاتا؟ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ بھی ہمارا تم پر احسان ہے، ہم نے تمہیں موت دی ہے، یہ بھی ہمارا تم پر احسان۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، اور شکر کر ہم نے تجھے قبر جیسا خوبصورت مکان دیا۔ کوئی کتا بھی تو مر جاتا ہے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کی روڑی پہ ڈال دی گئی۔ اے بندے اگر تجھے بھی گھسیٹ کی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا، لیکن فرمایا نانا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے اسے غسل دو پھر اس کو چٹا لباس پہنا دو، اور ہاں جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دینا۔ آج دشمن بھی تیرا منہ دیکھنے آ رہا، آج زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ایمان سے بتا کیا یہ تیرا کالا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ پھر فرمایا اس کو اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ، آج تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی، تیرا پروٹوکول اتنا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے شاہکار کو ایک بندہ بھی نہیں 4 بندے اٹھائیں، اور ہاں کندھا بھی بدلتے رہنا، اور ہاں آہستہ آہستہ جانا کہیں میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگ جائے۔ آج تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بندے بتا تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، ساری زندگی تو نے ہمیں ایک سجدہ نہیں کیا، مسجد کے قریب نہ گیا، قرآن کے نزدیک نہ گیا، اور تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے رسوا تو نہیں کیا، دنیا والوں کی نظروں میں ہم نے تجھے ذلیل تو نہیں کیا، ہم نے تجھے بے عزت تو نہیں کیا۔ دیکھ ہم نے تجھے کتنی عزت بخشی ہے کہ آج مرتے وقت بھی، آج رخصتی کے وقت بھی تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے، جہاں مقام ہی مقام ہے۔ جوانو ہماری آخری منزل قبر ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ قبر ہے، ہمارا آخری گھر قبر ہے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میاں لوگ کیا کہیں گے، صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری آخری منزل قبر، ہمارا آخری ٹھکانہ قبر، ہم نے اس گھر کے لیے کچھ اکٹھا بھی کرنا ہے۔ جوانو ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ کیوں نہ فاتحہ ہی پڑھ کے جاؤں۔
فاتحہ پڑھنے کے بعد اس فقیر نے کہا او قبرستان والو کتنے مزے کی نیند سو رہے، کتنی سکون کی نیند سو رہے۔ غیب سے آواز آئی فقیر میاں اے مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم جو ہیں یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں میاں، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں۔ صاحب یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ اس آتش پرست شخص کی ایک بے عمل مسلمان سے دوستی تھی، ایک بے نمازی مسلمان سے یاری تھی۔ ایک دن اس بے عمل مسلمان نے، اس بے نمازی مسلمان نے اس آتش پرست یار کو کہا میاں اگر تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو آگ کو پوجتا ہے، آگ کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ آگ کو تو اپنے پرائے کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تم جو اس آگ کے پجاری ہو، اگر تم بھی اس آگ میں کود جاؤ تو یہ آگ تو تجھے بھی جلا کر راکھ کر دے گی میاں، اور جو پوجنے والے کو جلا کر راکھ کر دے پھر اسے پوجنے کا کیا فائدہ؟ بہتری اسی میں ہے کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ جس خدا نے اس آگ کو پیدا کیا اسی پر ایمان لیا۔ بے عمل مسلمان کی یہ بات سن کر اس کافر نے جو جواب دیا وہ آج کے اسلام کے نام پر بدنما دھبا لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کافر نے کہا میاں میرے سامنے دو اسلام ہیں، اور مجھے تو دو اسلام نظر آتے ہیں۔ ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید نے اپنایا ہوا، ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید میں نظر آتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ہمسایوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے۔ ہمسایہ چاہے کافر کیوں نہ ہو وہ ہمسائے کی بھی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو کوشش کرتا ہے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اور اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو بھرپور کوشش کرتا ہے وہ کسی کو دکھ بھی نہ دے۔ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ ایک اسلام یہ ہو گیا، اور ایک اسلام وہ ہے جو تو نے اپنایا ہوا ہے۔ نہ کبھی تو نے نماز پڑھی ہے، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی۔ 24 گھنٹے تو جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے، فریب تو کرتا ہے، مکر تو کرتا ہے، 2 نمبر دھندا تو کرتا ہے، شراب تو پیتا ہے، زنا تو کرتا ہے، مظلوموں پر ظلم تو کرتا ہے، کسی کو خوشی دینے کے بجائے دکھ دیتا ہے، کسی کو نفع پہنچانے کے بجائے تو نقصان پہنچاتا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کا تمہیں خیال تک نہ آیا۔ اور میرے یار، میرے دوست، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت بایزید جیسا مسلمان بنوں تو یہ تو میرے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ حضرت بایزید جیسا مسلمان کون بن سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تیرے جیسا مسلمان بن جاؤں تو تیرے جیسا مسلمان بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تیرے اسلام اور میرے کفر میں فرق ہی کیا ہے کہ نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو نماز تو تم بھی نہیں پڑھتے، قرآن اگر میں نہیں پڑھتا تو قرآن تو تم بھی نہیں پڑھتے، حج اگر میں نہیں کرتا حج تو تم بھی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ اگر میں نہیں دیتا زکوٰۃ تو تم بھی نہیں دیتے۔ میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے میاں؟ اگر جھوٹ میں بولتا ہوں تو سچ تو کون سا بولتا ہے؟ تو بھی تو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ شراب اگر میں پیتا ہوں شراب تو تو بھی پیتا ہے، زنا اگر میں کرتا ہوں زنا تو تو بھی کرتا ہے، نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو تو کون سا پڑھتا ہے، خدا کا نام اگر میں نہیں لیتا تو تو کون سا لیتا ہے؟ اور تیرے اور میرے میں فرق ہی کیا ہے میاں؟ الغرض جو حال میرا ہے وہی حال تیرا ہے میاں۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے ذہن میں آتا بھی ہے،
مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے دل میں آتا بھی ہے تو میں تیرے جیسے بے عمل مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اسلام قبول نہیں کر پاتا ہے۔ تیری اس حرکتوں نے مجھے اسلام سے دور کر دیا۔ اگر مسلمان ہونے کا خیال میرے ذہن میں آتا بھی ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں تو تیرے جیسے بے عمل مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر میرا اسلام قبول کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ بے عمل مسلمانوں نے میرے خوبصورت اسلام کو بدنام کر دیا، خوبصورت دین کو بدنام کر دیا۔ نام کے مسلمان ہر اس حرکت کے مرتکب نظر آتے ہیں جو کافروں کی حرکتیں ہیں۔ آپ کسی بے نمازی سے پوچھئے کہ اندرا گاندھی نے کبھی نماز پڑھی تھی تو یہ کہے گا جی نہیں پڑھی تھی، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تو نے کبھی نماز پڑھی ہے، یہ کہے گا جی میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر مجھے بتاؤ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز اندرا گاندھی نے بھی نہ پڑھی، نماز آج کا مسلمان بھی نہیں پڑھتا، ان دونوں میں فرق کیا نظر آتا ہے؟ جوانو، ہماری اس بے عملی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، جھانکیں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے تو سوچیں میاں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ مدینہ کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا۔ خوبصورت مکان کو دیکھ کر میرے نبی نے پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا۔ خیر میرے حضور آگے چلے گئے، کسی نے اس انصاری کو کہا میاں حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا اے میرا خوبصورت مکان میرے آقا کو پسند نہیں آیا؟ کہا جی نہیں آیا۔ قربان جاؤں اس صحابی نے کیا کیا، اس انصاری نے کیا کیا؟ کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دی کہ جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ مکان کو مٹی کے برابر کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہاں تو خوبصورت مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، مکان کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرا دیا۔ کہا مکان مالک کو میرے سامنے لا۔ مکان مالک آ گیا، انصاری آ گیا، صحابی آ گئے۔ میرے حضور نے پوچھا میاں تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا، آج کچھ دن بعد جب اسی گلی سے گزر ہوا تو وہی مکان مٹی کا ڈھیر نظر آیا، کس نے گرایا؟ کہا جی حضور میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا۔ فرمایا تو نے کیوں گرایا؟ ہائے جوانو، خدا کے لیے مکان گرانے کی وجہ دل کی کانوں سے سنیے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابی تو نے مکان کیوں گرایا ہے، تو یہ سن کر صحابی کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا، میں نے سنا تھا، ہائے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ کیا محفلیں سجانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا چاول بنا کر بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہاتھ لہرانے سے، بلند آواز سے نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی ہے۔ نجران کا ایک نوجوان تھا جس کا 7 فٹ لمبا چوڑا قد تھا،
ایک دن ایک فقیر اللہ والا اس نوجوان کے ساتھ سے گزرا تو اس نوجوان کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نوجوان نے کہا بابا جی خیر تو ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹے میں تیری جوانی دیکھ رہا ہوں، میں تیرا حسن و جمال دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا بابا جی میرے حسن پہ تو اللہ بھی ناز کرتا ہے، استغفر اللہ، میری جوانی پہ تو اللہ بھی ناز کرتا ہے۔ بس یہ جملے اس کے منہ سے نکلنے ہی تھے کہ دنیا نے دیکھا کہ اس کم بخت کا قد گھٹنا شروع ہو گیا۔ 7 فٹ لمبا چوڑا قد تھا، اس کا قد سب کے سامنے گھٹنا شروع ہو گیا۔ گھٹتے 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 ایک بالشت رہ گیا، ایک بالشت رہ گیا۔ 7 فٹ سے رب نے گھٹایا، گھٹتے گھٹتے ایک بالشت رہ گیا۔ میرے اللہ نے اسے موت بھی نہ دی، اسے زندہ رکھ کر اسے اپنی اوقات دکھا دی، اسے اس کی حیثیت بتا دی کہ یہ ہے تیری حیثیت، یہ ہے تیری اوقات۔ جو کائنات کے بادشاہ سے ٹکر لیتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اور نادانو کس کو چیلنج کر رہے ہو اور کس سے ٹکر لے رہے ہو اور کس رب سے ٹکر لے لی تم نے؟ اسی رب سے جس نے تمہارے لیے زمین پہ فرش بچھایا ہے، اور یہ فرش اللہ نے اس لیے نہیں بچھایا کہ تم اس پہ رقص کرو، یہ فرش اللہ نے اس لیے نہیں بچھایا کہ اس فرش کے اوپر تم موسیقی کی محفلیں سجاؤ، شرابیں پیو، یہ فرش اللہ نے اس لیے نہیں بچھایا کہ اس فرش کے اوپر تم ایڑھی مار کے چلو، تکبر اور غرور کی دلدل میں پھنس کے چلو۔ نامیہ نا، اس فرش کو تو میرے اللہ نے سجدوں سے آباد کرنے کے لیے بچھایا ہے کہ اس فرش کو تم سجدوں سے آباد کرو، اس فرش کو تم اللہ کا نام لے لے کر آباد کرو، اس فرش کو تم قیام سے آباد کرو، رکوع سے آباد کرو، سجدوں سے آباد کرو، نماز سے آباد کرو، قرآن سے آباد کرو، اس پر عاجزی سے چلو، اس پر انکساری سے چلو۔ اور نادانو کس رب سے ٹکر لے لی تم نے؟ اسی رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی رب سے ٹکر لے لی تم نے۔ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق پہنچاتا ہے، اور اسی رب سے ٹکر لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، کیا میرے کریم رب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جب تم بے پردہ ہو کر چلتی ہو، جب تم بال سنوار کر لوگوں کو دکھانے کے لیے چلتی ہو، جب تم زیب و زینت کر کے چلتی ہو، جب تم تکبر کے ساتھ چلتی ہو، جب تم اپنے مال کے گھمنڈ میں چلتی ہو، جب تم اپنے حسن میں چلتی ہو، جب تم اپنے حسن و جمال پہ ناز کرتی ہوئے چلتی ہو، کیا میرا رب غافل ہو گیا ہے؟ کیا میرا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ کیا زندگی کا سورج ڈھلے گا نہیں؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ اور کیا موت تمہارا گلا نہیں دبائے گی؟ کیا قبر تمہیں زیر و زبر نہیں کرے گی؟ کیا قبر کی مٹی تمہیں کھائے گی نہیں؟ کیا اس حسن کو جس پہ تم بار بار اتراتی ہو، ناز کرتی ہو، اس حسن کو اللہ تعالیٰ مٹی میں نہیں ملائے گا؟ تمہارے کھانے کے لیے تو کیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ یہ نشیلی آنکھیں جس پہ تم بار بار اتراتی ہو، فخر کرتی ہو، جن نشیلی آنکھوں پر تم کو ناز ہے، ان آنکھوں کو کھانے کے لیے قبر میں کیڑے بھی تیار ہو چکے ہیں، جن میں تقسیم بھی ہو چکی ہے کہ گالوں کا گوشت یہ کیڑا کھائے گا، آنکھیں یہ کیڑا کھائے گا، اے خوبصورت ہونٹ یہ کیڑا کھائے گا، اس بدکار عورت کا سینہ یہ کیڑا کھائے گا، اس کا پیٹ یہ کیڑا کھائے گا، پیٹ کی چربی یہ کیڑا کھائے گا، اس کے گردے یہ کیڑا کھائے گا، اس کا کلیجہ یہ کیڑا کھائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، تیرے خوبصورت جسم کو کھانے کے لیے تو کیڑے بھی طے ہو چکے ہیں۔ وہ ماتھا جس کو تم نے جھومر سے سجایا، اس کو کھانے والے تو کیڑوں کی تعداد بھی مقرر ہو چکی ہے۔ ابھی تو یہاں ایسی چل رہے ہیں، حالانکہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، فضاؤں کے رخ بدل چکے ہیں، لیکن
ہماری طبیعت اتنی گرمی سہنے کی بھی سکت نہیں رکھتی، اب بھی ایئر کنڈیشن چلے ہوئے ہیں، جبکہ موسم بھی تبدیل ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ایسی چل رہے ہیں۔ جوانوں، یہ وہی وجود ہے جس کو قبر کی خوفناک گرمی پگھلا دے گی، یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا ہم اس طرح بھلا دیے جائیں گے جیسا کہ ہم دنیا میں آئے ہی نہ تھے، ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے کر دے گی۔ یہ اس طرح مٹ گئی جس طرح مٹی ہوئی تھی۔ کہانی کیا ختم ہوئی بلکہ بھلا دی گئی، بھلائی کیا گئی بلکہ مٹا دی گئی، اور ایسی مٹائی گئی جیسے دنیا میں آئی ہی نہ تھی۔ جوانوں، وہ بادشاہ جو سوتا نہیں، وہ بادشاہ جو اونگتا نہیں، وہ بادشاہ جو غافل نہیں، وہ اللہ جو ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ اللہ جو ہماری موت کا مالک ہے۔ ہم نے لوٹ کر اس کریم رب کے پاس بھی جانا ہے۔ جوانوں، وہ کیا دن ہوگا جب اکیلی جان ہوگی۔ میرا اللہ فرمائے گا فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں کا بیٹا حاضر ہو جائے۔ وہ کیسا خوفناک دن ہوگا جب میرا اللہ فرمائے گا فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں کی بیٹی کھڑی ہو جائے، حاضر ہو جائے۔ ایک ایک مرد کو فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے، ایک ایک عورت کو فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے۔ فرشتے ان کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے حضور کھڑا کریں گے۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم بھی حاضر، جنت بھی حاضر، دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ جب میرا اللہ فرمائے گا مجرم پرے ہٹ جاؤ، مجرم پرے ہٹ جاؤ، مجرم جہنم میں چلے جاؤ اور نیکوکار سامنے آ جاؤ۔ آج میں نیکوکاروں کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، آج میں نیکوکاروں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قیام کیا کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رکوع کیا کرتے تھے، سجود کیا کرتے تھے، پوری پوری رات رویا کرتے تھے، پوری پوری رات میری عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر ہر وقت مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ آج دیدار کرانے کا دن آ گیا ہے، آج انہیں اپنا حسن دکھانے کا دن آ گیا ہے۔ فرشتوں، گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دو، بدکاروں کو جہنم میں ڈال دو۔ جو دنیا میں نماز کے قریب نہ گئے، قرآن کے نزدیک نہ گئے، جو صداقت کے نزدیک نہ گئے، جنہوں نے اچھا کردار نہ اپنایا، اچھا اخلاق نہ اپنایا، فرشتوں ان بدبختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو اور میرے نیکوکاروں کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو۔ آج میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ جوانوں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اور کیا ہم نے کبھی فکر کی ہے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم کر دے گا؟ کہیں ہم ان بدبختوں میں سے نہ ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ان کم بختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کروں گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جوانوں، ہم مقصد والے ہیں، بے مقصد نہیں۔ ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، ہم ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جوانوں، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کیا وہ مقصد ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے میرے خزانے پورے ہو جائیں، اور نہ ہی تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جائے۔ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم میرے کام کرو گے، میرے کام بند پڑے ہیں تم آ کے چلاؤ گے۔ نہیں میاں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صبح و شام میرے بن کر رہو، تم صبح و شام میرے بن کر زندگی گزارو، میرے حکم کی پیروی کرو، میری اتباع کرو، حق بولو، سچ بولو، اچھا کردار اپناؤ، اچھا اخلاق اپناؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ میں نے تمہیں بس اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم بس میرے ہی بن کر رہو۔ جوانوں،
دنیا میں سب کو فنا ہے، سب کو فنا ہے، مگر ایک کو بقا ہے، بس اسی رب کے نام نے ہی باقی رہ جانا ہے۔ جو رب زمین کو پکڑے گا آسمان کو پکڑے گا۔ جوانوں، وہ دن آنے والا ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین جلال میں ہوگا، زمین کو پکڑے گا آسمان کو پکڑے گا، ساتوں آسمانوں اور زمین کو لپیٹے گا۔ جب ساتوں آسمانوں اور زمین کو لپیٹ لے گا تو پھر ایک دم جھٹکا دے گا، جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا انا المالکو، سنو میں بادشاہ ہوں، میں کائنات کا شہنشاہ، میں عرش و فرش کا بادشاہ۔ زمین و آسمان کو لپیٹ کر پھر میرا اللہ دوسرا جھٹکا دے گا، دوسرا جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا میں پاک ہوں، میں سلامتی دینے والا ہوں، میں امن والا ہوں، میں جنت کا مالک، میں جہنم کا مالک، میں وہ ہوں جو اسرائیل کو بھی موت دوں گا، میں وہ ہوں جو جبریل کو بھی موت کا ذائقہ چکھاؤں گا، میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، سنو میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں موت ہے، میں وہ ہوں جو رزق دینے والا ہوں، میں وہ ہوں جو رزق لینے والا ہوں۔ تیسرا جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا سنو سنو کائنات کا بادشاہ میں ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں غالب، میں عزیز، میں جبار، میں قہار۔ تیسرا جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا متکبر لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا، جو ہر وقت میں کی رٹ لگایا کرتے تھے، مجھے بتاؤ وہ متکبر لوگ کہاں ہیں، وہ میں کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ہائے، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اس نادان کو اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس یہی ہے، تیری میں کی اوقات تو بس یہی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس یہی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، پھر تو تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ تیسرا جھٹکا دے کر 7 آسمانوں کو لپیٹ کر، زمین کو لپیٹ کر میرا اللہ تیسرا جھٹکا دے گا۔ تیسرا جھٹکا دیتے ہوئے فرمائے گا کہاں ہیں متکبر لوگ، کہاں ہیں ظالم، کہاں ہیں ظالم بادشاہ، کہاں ہیں قارون، کہاں ہیں فرعون، اے ظلم مچانے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہوں آج دیکھ لیں کہ کون اصلی بادشاہ ہے، کون کائنات کا اصلی شہنشاہ ہے۔ متکبر لوگ، ظالم بادشاہ جو کہتے تھے دنیا کو ہم چلا رہے ہیں، آج وہ جہاں بھی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آج اصلی کون بادشاہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور کون بادشاہ ہے۔ ہے کوئی جواب ہو تو کوئی بولے۔ اب میرا اللہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے وہ بادشاہ اکیلا ہے، وہ بادشاہ میں ہوں، میں اللہ، میں واحد، میں عزیز، میں جبار، میں قہار۔ وہ اکیلا بادشاہ صرف میں ہی ہوں، جس بادشاہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، جس بادشاہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، جس بادشاہ سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، جس بادشاہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس بادشاہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس بادشاہ سے کوئی چھین نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ ہاں بھاگو بھاگو بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ چھپو کہاں چھپو گے؟ لڑو کہاں لڑو گے؟ جوانوں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بالکل آزاد نہیں ہیں۔
اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے جو کل کو کھڑا کرنے والا ہے، اکیلی جان کو کھڑا کرنے والا ہے۔ جیسے اکیلے اس دنیا میں آئے تھے ایسے ہی اکیلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیگانے بن گئے، اللہ کی بارگاہ میں ماں بیگانہ بن گئی، باپ بیگانہ بن گیا، بیوی ناآشنا بن گئی، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے آنکھیں پھیر لیں، دشمن بھی پرائے، اپنے بھی پرائے، بیگانے بھی پرائے، آج تو اپنی جان بھی پرائی بن گئی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے تیرے مرنے کے بعد قیامت کے دن میں تجھ سے نہیں بلکہ تیری ان انگلیوں سے پوچھوں گا، تیری ان انگلیوں سے سوال کروں گا، میں تیری زبان سے پوچھوں گا کہ تو کیا بول کر آئی ہے، میں تیرے کانوں سے پوچھوں گا کہ تو کیا سن کے آیا ہے، اے میرے بندے، اور میں تیرے دل سے پوچھوں گا کہ آج تو کون سے جذبات میرے پاس لے کے آیا ہے، اور کس کی محبت لے کے آیا ہے، کس کا پیار لے کے آیا ہے۔ اس دن تو یہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نافرمانی میں چلا، اس دن یہ پاؤں بولیں گے کہ ہم نافرمانی میں چلے، اس دن تو ہمارا یہ پیٹ خود بولے گا کہ ہم نے حرام کا لقمہ کھایا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خود بھی کھاتے رہے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے رہے۔ آج تو میرا جسم بھی میرا مخالف بن گئے، آج میرے اہل و عیال مجھے سب کے سب چھوڑ گئے۔ اس دن پھر مجرم پکارے گا، پکار اٹھے گا کہ یا اللہ میری اولاد کو ڈال دے دوزخ میں، یا اللہ میری بیوی کو ڈال دے دوزخ میں، میرے بھائیوں کو ڈال دے دوزخ میں، میرے خاندان کو دوزخ میں ڈال دے، مالک مجھے بچا لے، مجھے دوزخ کی کڑکتی آگ میں نہ ڈال، اور اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اس دن اللہ فرمائے گا، اے بندے نہیں نہیں نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، آج کوئی کسی کا گناہ نہیں ذمہ لے سکتا، آج تیرا عمل تیری گردن میں ہوگا، میرا عمل میری گردن میں ہوگا، عورتوں کا عمل عورتوں کی گردن میں، مردوں کا عمل مردوں کی گردن میں، آج کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اس لیے کہ میں کل تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ خوشخبری بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، لیکن میرے نبی نے اللہ کی شان کو بھی ساتھ میں بتایا، اللہ کے غصے کو بھی ساتھ میں بتایا، اللہ کے غضب کو بھی ساتھ میں بتایا کہ بیٹی فاطمہ یہ مت سوچنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور چھوٹ جائے گی، نہ نہ نہ، اللہ نے اگر تجھے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے حبیب کی امتی، اے میرے شاہکار، میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اتنا پیارا جملہ، میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے فرما بردار بن جاؤ، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ تم تو میرے شاہکار ہو، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ جوانو آؤ میں تمہیں ایک اللہ کی ولیہ کی کہانی نہ سناؤں، ایک نیک عورت کا واقعہ نہ سناؤں، ایک نابینا عورت کی کرامت نہ سناؤں۔ حضرت عفیرہ عابدہ یہ نابینا خاتون ہے، صاحب دل اور عبادت گزار خاتون ہے، خاشیت الہی میں، خوف خدا میں اتنا روتی تھی کہ نابینا ہو گئیں۔ خاشیت الہی میں اللہ کے عشق میں رو رو کر آنکھیں دے بیٹھی، اندھی ہو بیٹھی، نابینا ہو بیٹھی۔ کسی نے کہا اندھا ہونا بھی کیسی بد نصیبی ہے، یہ اندھا پن بھی کیسی بد قسمتی ہے۔ تو اس اللہ کی نیک بندی نے کہا، اور نادانو خدا کے دیدار سے محروم رہنا اس سے زیادہ بد نصیبی ہے، خدا کے دیدار سے محروم رہنا اور اس بد قسمتی سے زیادہ بد قسمتی ہے۔ ایک دن اس نابینا اللہ کی ولیہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں، ان میں سے ایک عورت ہندو تھی، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ یہ ہندو عورت زار و قطار رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔
اس اللہ کی نیک بندی نے، اس نابینا خاتون نے اس ہندو عورت کو اپنے پاس بلایا اور رونے کا سبب پوچھا۔ اس ہندو عورت نے روتے ہوئے کہا، روتے ہوئے جواب دیا، بی بی جی میں ہندو ہوں، میں نے آپ کی بہت زیادہ تعریف سنی ہے کہ آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، خدا کے لیے میرا یہ کام کر دیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اس اللہ کی نیک بندی نے فرمایا کہ تیرا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کرانے کے لیے تو اتنا زارو قطار رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بتاؤ کون سا کام ہے تیرا۔ اس ہندو عورت نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے، میرا ایک بچہ ہے جو اندھا ہے، نابینا ہے، خدا کے لیے آپ میرے اس بچے کی روشنی دلا دو۔ ہے نابینا عورت کے پاس گئی ہوئی ہے ایک ہندو عورت، وہ بھی اپنے بچے کی بینائی لینے کے لیے کس کے پاس گئی ہوئی ہے؟ نابینا عورت کے پاس۔ ہندو عورت نے کہا، اے اللہ کی نیک بندی میرا ایک بچہ ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، اس کی نظریں چلی گئیں، نظریں کام کرنا چھوڑ گئیں، خدا کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں اس بچے کی روشنی واپس دلا دو۔ یہ سن کر اس نیک خاتون نے کہا، اللہ کی ولیہ نابینا عورت نے کہا، مائی اپنے بچے کو کسی اچھے طبیب کے پاس لے جاؤ، وہاں سے علاج کراؤ، میں کوئی طبیب تو نہیں ہوں، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ اس ہندو عورت نے کہا کہ میں اتنا علاج کر چکی ہوں، اتنا علاج کر چکی ہوں کہ اب تو علاج سے یقین بھی اٹھ گیا ہے، اعتماد بھی اٹھ گیا ہے۔ اے اللہ کی نیک بندی میں تو آپ سے دعا لینے کے لیے آئی ہوں، بڑی عقیدت کے ساتھ آئی ہوں، ٹھیک ہے میں ہندو ہوں لیکن میری عقیدت آپ سے وابستہ ہے، میں بڑے یقین سے آئی ہوں کہ آپ اگر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بینائی دے دے گا، روشنی عطا کر دے گا۔ یہ سنتے ہی اس اللہ کی نیک بندی نے، اللہ کی ولیہ نے، نابینا خاتون نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، ایک دو آنسو بہائے، آنسو بہاتے ہی اس نابینا بچے کے حق میں دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد یہ نیک بندی کہنے لگی، اے ہندو لڑکی اپنے بچے کو لے کے گھر چلی جا۔ اب یہ ہندو عورت اپنے بیٹے کو خوشی خوشی اپنے گلے لگاتی ہے، واپس ہی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اب بچہ بھی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ پہ ٹھوکر لگی، بچہ منہ کے بل گرا، پیشانی زمین پہ جا لگی۔ ماں نے تڑپ کر بیٹے کو زمین سے اٹھایا، تڑپ کر بولی، بیٹا کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ ہائے لڑکے نے جیسے ہی دونوں آنکھیں کھولی تو سبحان اللہ، اللہ کے کرم و فضل سے بچے کی نظریں کام کر رہی تھیں، بینائی واپس آ گئی تھی، بچہ کائنات کے نظاروں کو دیکھ رہا تھا۔ بچہ چلا کر بولا، ماں میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں، میں زمین کو دیکھ رہا ہوں، ماں میری نظریں کام کرنے لگ گئی ہیں، ماں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اب ماں خوشی سے سرشار ہو کر دوبارہ اس نابینا اللہ کی نیک بندی کے پاس گئی، حضرت عافیرہ عابدہ کے پاس گئی، پورا واقعہ سنا کر کہا، مائی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بیٹے کی روشنی واپس آ جائے گی۔ اس پر حضرت عافیرہ عابدہ نے جواب دیا، مائی روشنی تو میرے اللہ نے عطا کی ہے، اس کی بینائی تو میرے اللہ نے عطا کی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ٹھوکر کھا کر اس کی بینائی گئی تھی، اب ٹھوکر کھا کر اس کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ تو وہ تھیں اسلام کی مقدس عورتیں، وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں جنہوں نے اپنے سر کو جھکایا ہے، کریم رب کو پایا ہے۔ خشیت الہی میں اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ نابینا ہو بیٹھی، آنکھیں چلی گئیں، نظریں چلی گئیں، لیکن پھر بھی نہ شکری کبھی نہیں کی، شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر مقام تو دیکھیں نا، اگر ہندو دروازے پہ آتا ہے وہ بھی فیض لے کے جاتا ہے، ابھی منہ سے دعا نکلتی نہیں ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آ جاؤ اس کریم رب کی دہلیز پر جہاں عزت ہی عزت ہے،
جہاں مقام ہی مقام ہے۔ گھر میں مصلی بچھا لو نا، خود کو اللہ کے سامنے جھکا لو نا۔ جب تم نے اپنے تن کو بھی مالک کی ذات کے آگے جھکا دیا، جب تم نے اپنے من کو بھی کریم رب کی ذات کے آگے جھکا دیا، پھر تم بھی ایک نہ ایک دن حضرت عافرہ عابدہ جیسی بن جاؤ گی۔ میری بہنوں، جب آپ کا بھائی، آپ کا شوہر، آپ کا باپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے کو کہے، مطلب کہ پردہ کرنے سے روکے، تو ایسے وقت میں آپ کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ فرعون باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا رب کہتا تھا، خود کو ظالم بادشاہ کہتا تھا، خود کو کائنات کا مالک کہتا تھا، کائنات کا رب سمجھتا تھا، دونوں میاں بیوی فرعون اور حضرت آسیہ ایک مکان کی ایک ہی چھت کے نیچے رہا کرتے تھے۔ مگر سنو، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو مجبور کیا، تو حضرت آسیہ نے ظالم بادشاہ فرعون کو ڈنڈکے کی چوٹ پر کہا، اے جان من، میں نے اپنی جان تو تجھے دے دی ہے، مگر سنو، تجھے ایمان نہیں دیا۔ اے فرعون، میں نے اپنی جان تو تجھے دے دی ہے، اپنا ایمان تجھے نہیں دیا۔ میری جان تیرے حوالے ہے، میرا ایمان کسی اور کے حوالے۔ کہا فرعون، جان جاتی ہے 100 بار چلی جائے، مگر سنو، کریم رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے ہاتھ پاؤں جسم میں میخیں لگوا لی، جان دے دی، مگر اللہ کی نافرمانی پر راضی نہ ہوئی۔ میری بہنوں، خدا کے لیے حضرت آسیہ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، حضرت آسیہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہرگز نہ کرو، کسی ملامت کرنے والے کی باتوں کی پرواہ ہرگز نہ کرو۔ اس دنیا کی چند روزہ بدنامی سے بچ جاؤ، دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں خود کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، اپنی جوانی کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، اپنے بڑھاپے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ یہی زندگی کا اصلی مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے ہی ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ ایک عورت جب گھنگرو باندھ کر بازار میں کھڑے ہو کر ناچتی ہے، ہائے اس چھن چھن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ چھن چھن ہمالیہ پہاڑ کو آگ لگا دے، سمندروں کو آگ لگا دے، پہاڑ خشک ہو جائیں، سبزے صحرا بن جائیں، شہر ویران ہو جائیں، ویرانہ چھا جائے۔ لیکن سنو، میرے اللہ نے دنیا کو سزا کی جگہ نہیں بنایا، یہ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بس زندگی گزارنے کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ سزا و جزا کا جہان تو آگے آ رہا ہے جوانو، وہ دن آنے والا ہے، سزا و جزا کا وہ دن آنے والا ہے کہ جب آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، ماں بچے بھول جائے گی، بچے ماؤں کو بھول جائیں گے، بیویاں خامد کو بھول جائیں گی، ہائے بھائی بھائی کو بھول جائے گا کہ یہ میرا کون تھا، کیا لگتا تھا، رشتے میں کیا لگتا تھا، دوست تھا، عزیز تھا۔ ہائے وہ تو اگلا جہان ہے، پر یہ تو موت پر ہی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جوانوں، جس حال میں انسان کی زندگی گزرتی ہے اسی حال میں موت آتی ہے۔ خدا کے لیے زندگی میں شراب نہ پینا، شرابیں پیتے زندگی گزارو گے تو مرو گے بھی شراب پیتے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی نہ گزارنا، اگر ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو مرو گے بھی اسی حال میں۔ خدا کے لیے زنا کرتے نہ مرنا، خدا کے لیے کسی مظلوم پر ظلم کرتے نہ مرنا۔ جوانو، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو کل قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنے ذہن میں رکھنا کہ انسان کی جس حال میں زندگی گزرتی ہے اسی حال میں ہی موت آتی ہے۔ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت کا فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کر آتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے،
तुझे बनाने वाला मैं हूँ और तुझे पैदा करने वाला मैं हूँ। मैं वो खुदा हूँ, मैं वो रब हूँ, मैं वो अल्लाह हूँ जो तुझसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। मुझे बताओ वो रब तुझे तंगी में डाल सकता है? तेरी माँ जो कि एक माँ जितना प्यार करती है, वो भूखी रहकर भी तुझे खिलाती है। आज जो गुर्बत में लिपटी माएँ हैं वो तो बेचारियां तत्ती रेत पे खड़े होकर कमाती हैं। इस सोच की बुनियाद पर वो रोजी रोटी कर रही होती हैं कि शाम को हमें मिले ना मिले है, हमारे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। तेरी माँ जो तुझसे एक माँ जितना प्यार करती है, वो भूखी रहकर तुझे खिलाती है, खुद जाग कर तुझे सुलाती है। अब मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू कुछ तो सोच, जो तेरे साथ एक माँ जितना प्यार करती है वो इतना कुछ कर रही है, और जो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब है तेरा। तुम्हें पता है 70 का मतलब क्या होता है? अरबी जुबान में 70 का मतलब होता है बेशुमार, बेहिसाब, लामहदूद। मेरे बंदे और मेरी बंदियों, मेरी जो तुझसे मोहब्बत है वो तेरी माँ से लामहदूद गुना ज्यादा है। तो फिर मुझे बताओ मैं तुम्हें तंगी में कैसे डाल सकता हूँ? जो लामहदूद मोहब्बत करने वाला है वो तुझे तंगी में कैसे डाल सकता है? मेरा अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, अगर मेरे दरवाजे पर फिरौन आ जाता, इतना बड़ा जालिम शख्स, इतना बड़ा जालिम बादशाह, उसके बारे में भी मेरा अल्लाह फरमा रहा है, अगर मेरे दरवाजे पर फिरौन आ जाता मैं तो उसको भी बख्शने के लिए तैयार था। तो वैसे ही मेरा अपना है, तू तो मेरे हबीब का उम्मती है। बंदे एक बार तू मेरी चौखट पे आकर तो देख, एक बार मेरी दहलीज पर आकर तो देख, और मेरे आगे अपना सर झुकाकर तो देख। ओए बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न के, बख्शिश की इंतहा न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न के। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे मैं तो बस इतना कहता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि तू बस मेरी बात मान, तू सिर्फ मेरी बात मान। मुसल्ला बिछा, नमाज पर आ जा, सर सजदे में रख दे। मेरा अल्लाह अपनी बंदियों को फरमाता है, मेरी बंदियों मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि बस तुम पर्दे में आ जाओ। मेरी बंदियों मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने को नहीं रोक रहा कि तुम घर से बाहर भी ना निकलो। मेरी बंदियों तुम अपने काम के लिए निकलो, लेकिन सुनो पर्दे में निकलो, जिस्म को छुपा के निकलो। इस तरह अपने जिस्म को छुपा के निकलो कि तुम्हें कोई देखे तो कहे ये कोई औरत नहीं जा रही, ये कोई अल्लाह की बंदी नहीं जा रही, बल्कि हया खुद चल कर जा रहा है। जब तुम बाहर निकलो फिर लोग कहें ये औरत नहीं जा रही, ये हया चल कर जा रहा है। इस तरह हया में मुलव्वस होकर निकलो कि कोई तुझे देखे तो कहे ये कोई आम नहीं जा रही, ये तो मालिक की गुलाम जा रही। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरी बंदियों जब रोजे आते हैं तो मैं तुम्हें कहता हूँ रोजा रख, जब तू बेटी बनती है तो मैं कहता हूँ अपने वालिदैन की खिदमत कर, जब तू बहन बनती है तो मैं कहता हूँ अपने भाइयों की खिदमत कर, जब तू बीवी बनती है तो मैं कहता हूँ अपने शोहर की खिदमत कर। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे जब तू बाप बनता है तो मैं कहता हूँ अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे, जब तू ताजर बनता है तो मैं कहता हूँ सच बोल, सच तोल, जब तू जिम्मेदार बनता है, पैसों वाला बनता है, अमीर बनता है तो मैं कहता हूँ कहीं अमीरी की आड़ में आकर तकब्बुर न कर बैठना, तकब्बुर मत कर, खुद पे फख्र मत कर, गुरूर मत कर, बल्कि ये दौलत ये सरमाया गरीबों में बांट, गरीबों की खिदमत कर। जब तू बादशाह बनता है तो मैं कहता हूँ अदल कर, जब तू ताकतवर बनता है तो मैं कहता हूँ इंसाफ कर, जब तू कुर्सी अदालत पे बैठता है तो मैं कहता हूँ जालिम का साथ हरगिज़ न दे। मेरे बंदे मेरी बंदियों बताओ तो सही, ये सब कुछ जो मैं तुम्ही कह रहा हूँ, मुझे बताओ क्या मैं तुम्हारा खैर खा नहीं हूँ? क्या मैं नहीं चाहता कि तुम जन्नत में जाओ? और मुझसे बड़ा कोई खैर खा दुनिया में दिखाओ तो सही। पूरी कायनात में दोनों जहानों में मुझसे बड़ा खैर खा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों,
तुम तुमने माथे के झूमर को तो अपना सब कुछ समझ लिया, काश कि सजदों के निशान को अपने माथे का झूमर समझ लेती। तुमने दुनिया के सुरमों को अपनी आंखों का जेवर समझा, मैं कहता हूँ अपनी आंखों को हया के सुरमे से सजा लो। तुमने ज़ेब व ज़ीनत से बन संवर कर बाहर आना कमाल समझा, मैं कहता हूँ पर्दे में छुप जाना ही अपना कमाल बना लो। हाय हीरा छुपा हुआ होता है पहाड़ों के बीच में, मोती छुपा हुआ होता है सदफ के बीच में, गंदम का दाना छुपा हुआ होता है पर्दों के बीच में। कीमती चीज़ों को सरे बाजार नहीं फेंका जाता, कीमती चीज़ों को सरे बाजार नहीं डाला जाता। और मुझे कोई फल तो बताओ जो पर्दे के बगैर हो। अल्लाह ताला ने हर खाने वाले फल पर पर्दा लगाया है, फल को पर्दे के अंदर छुपा रखा है। जितनी भी कोई चीज़ मुफीद है, जितनी ज़्यादा कीमती है, अल्लाह इसे उतना ज़्यादा पर्दों में छुपाता चला जाता है। मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी खुद को कीमती बना लो, अल्लाह के सामने तुम्हारी कीमत बन जाए। खुदा के लिए खुद को पर्दे में छुपा लो। जब तुम खुद को पर्दे में छुपा लोगी, फिर मुआशरे में भी तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, अल्लाह के सामने भी तुम्हारी कीमत बढ़